ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اے کابل کی زمین تجھ پر کبھی امن نہیں ہوگا، کیونکہ جس زمین پر اللہ کے پیاروں کو شہید کیا جائے وہ جگہ کبھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی جائے وہ جگہ کیسے امن والی ہو سکتی ہے؟ اللہ اور رسول کا ذکر کرنے والوں کو بے گناہ قتل کیا جائے تو اللہ ان کی خوشیاں امن چھین لیتا ہے۔ ناظرین، جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں ان کا نام ہے حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید۔ آج سے تقریباً 118 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ 14 جولائی 1903 کا واقعہ ہے کہ حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کو بڑی بے دردی کے ساتھ کابل کی زمین پر شہید کر دیا جاتا ہے۔ مختصر ٹائم میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید جو اس زمانے کے ایک رئیس تھے اور ان کی اس وقت 32,000 ایکڑ زمین تھی۔ صرف یہی نہیں، ان کا اپنا مدرسہ بھی تھا۔ اس مدرسہ سے لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ صرف یہی نہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے کا نظام بھی تھا۔ کھانا کھانے کے لیے سینکڑوں کے حساب سے لوگ آتے اور اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے لوگ دور دور سے ان سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آتے، یہاں تک کہ بڑے بڑے عالم صغیر کے جب انہیں قرآن اور حدیث کا علم سیکھنے کا مسئلہ پیش ہوتا تو ان سے رجوع کرتے اور ان کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید اس وقت جو بادشاہ بنتا اس کی دستار بندی بھی کرتے تھے۔ اس قدر ان کا بڑا رتبہ تھا، مگر جب وہ قرآن اور حدیث کا اس قدر علم رکھتے تھے اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں امام مہدی نے آنا ہے، اور امام مہدی کے بارے میں ایسی حدیثیں جب وہ سناتے تھے کہ حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب امام مہدی کا ظہور ہو تو اگر آپ کو برف کے پہاڑوں پر گھٹنوں کے بل بھی رینگ کر جانا پڑے تو ان کے ہاتھ پر جا کر بیعت کرنا اور انہیں میرا سلام کہنا۔ جب حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید نے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام مرزا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پر عمل کیا، تو اس جرب میں اس وقت کے جو علماء تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 14ویں صدی کے علماء آسمان کے نیچے روح زمین میں سے بدترین مخلوق میں سے ہوں گے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی تھی کہ 14 صدی میں امام مہدی بھی آئے گا۔ اس کے ساتھ علماء کے لیے بھی حدیث آتی ہے کہ اس روح زمین کے بدترین مخلوق میں سے ہوں گے۔ یقیناً وہ بدترین مخلوق جو ہیں علماء وہ ثابت اس طرح ہوئے کہ انہوں نے حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید جن سے وہ قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ساری زندگی مسئلے پوچھتے رہے، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر انہیں جب سنسار کرنے لگے اور جب انہیں سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا، یہ کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہیں سنسار کیا جائے۔ جب انہیں سنسار کرنے کے لیے کمر تک مٹی میں دبایا گیا، لوگ پتھر پکڑ کر مارنے کے لیے تیار تھے، ان کے اوپر پتھر برسانے کے لیے۔ تب اس وقت کابل کا امیر حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ الاعلان نہیں کہنا چاہتے تو دھیرے سے میرے کان میں کہہ دیں کہ میں حضرت اقدس مسیح موعود
حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مہدی نہیں مانتا۔ آپ اپنے اوپر نہیں تو کم از کم اپنے اہل و عیال پر رحم کریں۔ مگر حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید جو قرآن اور حدیث کا علم بھی جانتے تھے، جب وہ زمانہ بھی جانتے تھے کہ یہ وہی زمانہ ہے جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی آئے گا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم بھی ہے، تو حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق مل گئی، تو وہ کیسے ان کا انکار کر سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید نے موت کو اپنے گلے سے لگانا تو منظور کر لیا، جان دینا تو منظور کر لیا، مگر جو ہمیشہ سے رہنے والی زندگی ہے اسے پا لیا۔ مگر دنیاوی زندگی جو نارمل زندگی ہے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 70 سال تھی، زیادہ سے زیادہ اور کتنا جی لیتے، 5 سال 10 سال واللہ عالم۔ مگر اپنی جائیداد وغیرہ کا کچھ بھی خیال نہیں کیا، اپنے اہل و عیال کے بارے میں ذرا نہیں سوچا، سب کچھ اللہ کی راہ پر قربان کر دیا۔ انہوں نے شہادت کی زندگی قبول فرمائی اور آج سے تقریباً 118 سال پہلے 14 جولائی 1903 کو شہید کیا گیا۔ اپنی جان کی قربانی لگا دی کیونکہ وہ جانتے تھے یہی وہ امام مہدی ہے جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا حکم ہے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بس وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور بدقسمت لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہی بدترین مخلوق ثابت ہوئے۔ شہزادہ عبداللطیف شہید کو قرآن اور حدیث کا علم تھا تو علماء ان سے سیکھنے آتے تھے۔ تقریباً جو آج سے 118 سال پہلے جن کو شہید کیا گیا کابل کی زمین پر، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور تا قیامت رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسے بزرگ جو دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، انہیں کبھی زندہ قومیں نہیں بھلا سکتی، اور یہ زندہ مثال ہے۔ انہوں نے خود کو قربان کر دیا اسلام کے اوپر، اسلام احمدیت کی خاطر۔ ناظرین، یہ وہ تاریخی دردناک واقعہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور علماء نے خود کو بدترین مخلوق جو ہے وہ ثابت کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خاک سارا اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے مخالفین احمدیت، غور سے سن لو، ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم